ایسا آپ کہہ رہے تھے بریک سے پہلے امتیاز صاحب نے جو کہا آپ کو اس کے اوپر کچھ ایڈ کرنا ہے ود ریگارڈس ٹو ایکسٹریمزم. 19ویں صدی 19 سینچری کے آخر میں یہاں خواندگی کا شرح بہت کم تھا، تو اس لحاظ سے ایگنورنس وغیرہ تھی، ایجوکیشن نہیں تھی. لیکن یہ جو آپ پاکستانی معاشرے میں یا مسلمان دنیا میں آپ جو ایکسٹریمزم دیکھتے ہیں اس قسم کی وہ نہیں تھی. اور جو اسلامک ایکسٹریمزم ایز اے فلسفی ہے وہ جہالت کا نتیجہ نہیں ہے، وہ پڑھے لکھے لوگوں پروپیگینڈا کا نہیں پڑھے لکھے لوگوں کی تشریح ہے. وہ تو باقاعدہ کتابیں، فلسفہ، ایک ان کا انٹرپریٹیشن آف ریلیجن اور اسلام ہے جس سے وہ یہ لیتے ہیں چیز کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، جہاد کرنا چاہیے، چاہے وہ ہمیں یہ جو سلفسٹ یا سلفی جو فلسفہ ہے یہ سارا کا سارا پڑھے لکھے لوگوں کا ہے. جو آپ نارتھ افریقہ میں دیکھتے ہیں مسلم بردرہڈ کے حوالے سے، دوسری تحریکوں کے حوالے سے جو بہت اہم کردار ادا کیا ہے، یہ جو عرب سپرنگ میں جو لوگ سیریا میں اب جا رہے ہیں، جو عراق میں القاعدہ وغیرہ کے تھے، وہ سارے پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ ان پڑھ نہیں تھے. تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ جو اسلامی معاشرے میں یہ پڑھے لکھے لوگوں کی ٹینڈنسی جو ہے اس طرف کیوں جاتی ہے. ایاز صاحب جسٹ ایز اے فائنل ایڈ آن، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریکور ہو سکتا ہے؟ یہ 30-40 سال کی ہی پرابلم ہے، یہ ہم واپس جا سکتے ہیں اس مٹھاس کی طرف جس کا آپ نے حوالہ دیا؟ سر جو ہمیں کرنا چاہیے وہ اس معاشرے میں بڑا پرابلمٹک چیزیں بن گئی ہیں، کیونکہ آپ نے بنیاد ہی اس ملک کی رکھی تھی اس لحاظ سے اسلام پہ نہیں رکھی تھی، مسلم سیپریٹزم پہ آپ نے رکھی تھی. اب جب اسلام کی آپ نے بات کی، آپ نے کہا کہ آپ مختلف ہیں، تو آپ کے ذہن میں جو مرضی ہو، قائد اعظم کے ذہن میں جو مرضی ہو جو انہوں نے اگست 11 کو کی تھی، لیکن اس قسم کے لوگ جو ہیں انہوں نے اس چیز کو اٹھا لیا. اب جو آئیڈیالوجی آف پاکستان جسے ہم کہتے ہیں، اس کے جو اوپر بیٹھے ہیں اور جو ٹھیکیدار ہیں وہ جناح صاحب کی 11 اگست کی تقریر کے پیروکار نہیں ہیں، وہ بالکل اور لوگ ہیں جن کا اس سے بالکل بات ملتی نہیں ہوگی. تو اس شروعات سے نکل کے یہی کنکلوژن آنا تھا، لیکن ہم ایک کانشیس ایفرٹ کر سکتے تھے. آفٹر دا کریشن آف پاکستان ہمیں تھوڑا ماڈرنزم کی طرف جانا چاہیے تھا، لیکن ہماری میرے خیال رولنگ کلاسز جو ہیں، ایلیٹس جو ہیں، ان کو اس چیز کا ادراک نہیں ہوا کہ اگر ہم یہ کنسیشنز دیں گے، انہوں نے کہا یہ بے معنی کنسیشنز ہیں، مولویوں کو خوش کر لیں، آبجیکٹیو ریزولوشن پاس کر دیں، ایسے کریں کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ 65 سال کے بعد فرق پڑا ہے، ہمارے معاشرے کا جو شیپ ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے. ہمایوں صاحب آپ اگری کرتے ہیں سر کہ شیپ تو تبدیل ہو گیا ہے، لیکن آپ یہ اگری کرتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ ریکٹیفائی ہو سکتی ہے، یا پھر ایوری ون شوڈ میک دا پیس ود اٹ ناؤ؟ نو، یو شوڈ ناٹ میک پیس ود اٹ. اینڈ آپ نے پہلے بات کی نا ہم واپس جا سکتے ہیں، کہ نہیں، واپس کبھی نہیں جانا چاہیے. دیٹ از اے بیکورڈ تھنگ ٹو ڈو. دیکھیں معاشرہ جو ہوتا ہے نا، پوری دنیا کا گلوبل معاشرہ بھی، یہ کائنات بھی، یہ اسٹیٹک نہیں ہوتا، یہ ڈائنامک ہوتا ہے، یہ ایک ایوولوشنری عمل چل رہا ہے. آپ کو آگے کی طرف جانا ہے، صرف یہ آپ نے تعین کرنا ہے کہ جب آپ آگے جائیں گے تو آپ بہتری کا راستہ اختیار کریں. اس کے ابھی مجھے کوئی شواہد نہیں دکھ رہے، مگر پھر ہم بے صبر ہو جاتے ہیں. لیکن ایک انسان ہے وہ چاہتا ہے کہ میری لائف ٹائم کے ٹائم فریم میں ہو جائے سب کچھ. جو ایک ٹائم فریم ایک معاشرے کا ہوتا ہے، ایک ریاست کا ہوتا ہے، ایک قوم کا ہوتا ہے، وہ الگ ہوتا ہے. تو یہ ہوگا، ہم اس وقت زندہ ہوں گے کہ نہیں پتہ نہیں، مگر ہم نے اگر بچنا ہے، ترقی کرنی ہے، اپنے لوگوں کی فلاح کرنی ہے، تو پھر آپ کو بہتری کا راستہ پکڑنا ہے اس ایوولوشنری ڈائنامک پروسیس میں. ریٹ آف دا اسٹیٹ، لیکن یہ اسٹیٹ جو ہے نا، اسٹیٹ ایک ماڈرن کانسیپٹ ہے جسے ہم آج سمجھتے ہیں. اٹس اے ویسٹرن کانسیپٹ، وہ 200 سال پرانا ہے. جیوگرافک بارڈرز ہے، سٹیزنشپ ایکٹ ہے، پاسپورٹ ہے، ویزاز ہیں، یہ وہ. ریٹ آف دا اسٹیٹ کہاں سے آتی ہے؟ ریٹ آف دا اسٹیٹ تو گورنمنٹ چلاتی ہے نا. جب گورنمنٹ کو اپنے اکثریت جو لوگوں کی ہے اس کی سپورٹ ہو، اور وہ تبھی ہوتی ہے اگر گورنمنٹ کسی انسٹیٹیوشنل فریم ورک میں ہوتی ہے. کہ یار پریزیڈنٹ چاہے بہت بھی برا ہو، جیسے جارج بش تھا، مگر لوگوں نے اس کو یہ نہیں کہا یار فوج کیوں نہیں آ جاتی، اس کو ہٹا دو، اس کو مار دو. انہوں نے صبر کیا، کیونکہ وہ سپورٹ کرتے ہیں اپنی انسٹیٹیوشنل فریم ورک کو، کہ اگلی بار جب آئے گی الیکشن تو
کوئی بہتر آدمی شاید آ جائے گا. یہ ایک عمل ہوتا ہے, اس کو چلنے دینا چاہیے. نہیں تو پھر بہت ہی معاشرے کا برا حال ہوتا ہے کہ جو آتا ہے جس کی جو مرضی ہوتی ہے, جی اس کو یوں کر دو, جی یوں کر دو. دیکھیں نا, ہماری جو یہ بات پاسٹ کی کر رہے ہیں, ہماری جو بیسیکلی ہمارا جو کلچرلی ہم لوگ ہیں, ہم ریاستی لوگ ہیں. ہم لوگ کو عادت ہے کہ جی جو بادشاہ کو خوش کر دو تو سبز باغ کھل جائیں گے. جو نواب ہے, جو راجہ ہے, جو بھی ہے, ہمیں اس کلچر میں, ہم اسی لیے ہم ابھی موروثیت میں بھی پھنسے ہیں کہ یہ ہو جائے تو بس ٹھیک ہو جائے گا. صحیح. تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں آہستہ بنتی ہیں انسٹیٹیوشنز. ہم تو ابھی جس سیاسی نظام پہ چل رہے ہیں, اور جو ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی بیسکلی یہ 1935 برٹش انڈیا ایکٹ کو بگاڑ وگاڑ کے کیا ہوا ہے, اور نظام ہمارا وہی انگریزوں والا ہے. وہ یونٹری اسٹیٹ کے لیے ہے جو برطانیہ ہے, ہم فیڈریشن ہے, مگر یہ آہستہ آہستہ لوگ سیکھ جائیں گے. صحیح. تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جی یہ تعصب ہے یا نیت خراب ہے. ہر چیز کے پیچھے کازز ہوتے ہیں. اگر کوئی آدمی پڑھا لکھا اور امیر ہے, جیسے ایاز صاحب یا امتیاز گل صاحب کہہ رہے تھے, اور پھر بھی اس کا رجحان انتہا شدت پسندی کی طرف ہے, تو دیکھنا چاہیے کہ کیوں ہے, اس معاشرے میں کیا ہے, اس کو فرسٹریشن کس چیز کی ہے, وہ مجبور کیوں اتنا فیل کر رہا ہے. لیکن نا یہ ہوتی ہے ایک ایڈیولوجیکل ہوم لیسنس, یہ ہوتی ہے کہ ایموشنل ہوم لیسنس. لوگ بن چکے ہیں, پناہ ڈھونڈتے ہیں, وہ بن چکے ہیں, تو اس کو چلنے دینا. اس کا جب تک آپ خمیازہ نہیں بھگتیں گے آپ سیکھیں گے نہیں, اور جب تک آپ سیکھیں گے نہیں آپ آگے نہیں جائیں گے. اس کو فاسٹ فارورڈ کا بٹن نہیں ہے سوسائٹی میں, اور ریوائنڈ کا دبانا نہیں چاہیے. آپ کے پاس ہے ہی نہیں, کیسے دبائیں گے. دیکھیں نا, ہم مسلمانوں کی کیا ہے, ہماری 1400 سے ذرا زیادہ جو سال کی ہسٹری ہے, اس میں پہلے 700 750 سال اچھے گزرے تھے, ٹھیک ہے نا. اب وہ اس پاسٹ میں ہم رہ رہے ہیں, والوئنگ ان اٹ. ہم کیا ہیں اس وقت, پوری مسلمان 57 مسلم میجورٹی اسٹیٹس ہیں. کوئی ورلڈ کلاس یونیورسٹی ہے, کوئی ورلڈ کلاس اسکول ہے, کوئی ورلڈ کلاس ہاسپٹل ہے, کچھ تو ہے نہیں آپ کے پاس. آپ ایک ایئر لائن تو چلا نہیں سکتے, آپ اپنی ٹرینز نہیں چلا سکتے, آپ بجلی نہیں فراہم کر سکتے. آپ پاکستان, ہم انڈیا پہ ہنستے ہیں نا جی وہاں بلیک آؤٹ ہو گیا تھا 24 گھنٹے کا نارتھ ایسٹ میں, تو ان کے پاس تو بجلی کم ہے, ہمارے پاس تو بجلی پیدا کرنے کے وسائل زیادہ ہیں, پھر بھی ہم نہیں کرتے. اور حد تو یہ ہے کہ سعودی عربیہ اور کویت میں بھی اب لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, جن کے پاس اتنا تیل ہے کہ کوئی جواز ہی نہیں ہے, پیسہ بھی اتنا ہے کہ آپ کے پیسے نہیں پاور جنریشن کرنے کا. تو آپ, ایک انگریز نے کہا تھا نا کہ یو ہیو اے گریٹ پاسٹ بٹ نو فیوچر. صحیح. وہ فیوچر ہم نے بنانا ہے. ٹھیک. اور وہ جیسے یہ دونوں حضرات کہہ رہے ہیں اور میں بھی عرض کر رہا ہوں, یہ تعلیم 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 تعلیم. اب دیکھیں ہم نے بڑے الفاظ استعمال کیے, اگنورنس, ایجوکیشن, جہالت. دیکھیں فرق ہم نے کرنا ہے, ایک تو فارمل ایجوکیشن ہوتی ہے, اس سے بھی کافی جاہل آدمی نکل سکتا ہے, یا بڑا نیرو آدمی نکل سکتا ہے, بھی اس نے وکالت کی, اس کو بس اس کا پتہ ہے, فزکس کی, فزکس کا پتہ ہے. مگر ایک چیز ہوتی ہے نالج, علم اور تعلیم میں فرق ہوتا ہے. علم بہت سورسز سے آتا ہے, انسان بعض دفعہ کانشیس بھی نہیں ہوتا کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے. اور علم میں آخری بات کہ یہ سب سے اہم چیز میں بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ بابا جو کچھ سنو, جو کچھ پڑھو, جو کچھ آبزرو کرو, دیکھو, اس پہ سوچو. خدا کے واسطے سب سے زیادہ علم سوچنے سے آتا ہے, میڈیٹیٹ کرنے سے آتا ہے. ٹھیک. کہ آپ اپنا تجزیہ خود کریں, طوطے کی طرح کسی اور کا سن کے مت شروع ہو جائے. امتیاز گل صاحب, یہ دا موسٹ ڈینجرس پلیس ان دا ورلڈ, یہ اس کے اندر بھی تو کوئی ایکسٹریمسٹ ٹینڈنسیز آپ نے سوچی ہوں گی, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹینڈنسیز پلانٹڈ ہیں, یہ ایکسٹریکٹ کی جا سکتی ہیں, یا ہم خمیازہ بھگتے ہیں؟ وہ دیکھیں, کتاب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. کتاب ایک ڈاکیومنٹیشن تھی, اس میں وہ تمام کردار جو کہ قبائلی علاقوں میں افغانستان میں برسر پیکار رہے, پہلے روسیوں کے ساتھ, پھر ناردرن الائنس کے خلاف, مطلب جو نان پشتون شمالی اتحاد تھا اس کے خلاف, اور اب گزشتہ 10-11 برسوں سے ان کا برابر کا حصہ ہے افغانستان کے اندر جو جاری جنگ ہے, وہ اس کے ساتھ تعلق ہے. اس میں جو کبھی سب کچھ کا ہمارے ہاں تعلق نہیں ہے. نہیں, میں عرض کرتا ہوں کہ چونکہ ہم نے موضوع یہ چنا ہے, لہٰذا اگر ہم اسی پہ رہیں کہ ایک تو ہم نے بات کی جہالت کی یا مذہبی اور سماجی انتہا پسندی کی, دوسرا ایک بہت بڑا مسئلہ
جو ہم نے ڈائگنوسس یا تشخیص کی ہے وہ قانون کی عمل داری ہے. آپ نے بھی پہلے کہا کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ نہیں, ریٹ آف دا لا, یعنی قانون کی عمل داری اس ملک میں ہے کہ نہیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ جتنا ہمارا حکمران طبقہ ہے, ہمارے مراد یافتہ طبقہ ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں, اس کے علاوہ بلکہ تقریباً ہر پاکستانی یہ سمجھتا ہے کہ قانون کی عمل داری اس کے ناک کے بعد سے شروع ہوتی ہے. اپنے اوپر قانون کا اطلاق جو ہے بہت کم ہے. کون سا معاشرہ ہے جہاں پہ ایک ہی ریاست کے 2 افراد کے لیے 2 مختلف قوانین ہوں؟ میں شرط لگا کے کہہ سکتا ہوں, آپ اس میں اٹھا کے دیکھ لیجیے ہمارے سیاست سے لے کے فوج تک, بیوروکریسی تک اور بزنس تک, کہ اس میں آیا قانون کی عمل داری ان لوگوں نے, بڑے بڑے لوگوں نے اپنے اوپر اس کا اطلاق کیا کہ نہیں کیا؟ آپ دیکھ لیجئے جو کراچی میں حادثہ ہوا ہے, آپ نے جو شروع میں بات کی, کیا یہ اپنے جو بزنس والے لوگ ہیں جو کہ پیسے اتنا ریاست سے پیسہ لیتے ہیں, انہوں نے انویسٹ کیا, لوگوں کو آپ نے بند کیا ہوا ہے, تالے لگائے ہوئے ہیں. اس سے بڑا جرم کسی بھی ملک میں کیا ہو سکتا ہے؟ اب یہ امتحان ہے حکومت کا. صرف ہمارے ساتھ نہیں, پورے گلف میں ہوتا ہے, پوری نہیں, اس کو چھوڑ دیں, ہم آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں. لیٹس اسٹے فوکسڈ آن پاکستان. نہیں, آپ نے کہا نا کوئی اور ملک بتائیں, تو بہت سارے ملک, جتنے بھی مسلمان ملک ہیں اس کے اندر یہ تھاٹ پروسیس ہوتا ہے لا کا. وہ دیکھیں, ہمیں پاکستان سے غرض ہے کہ اس میں جو حکمران طبقہ, وہ لوگ جو کہ ذمہ دار ہیں اس کے, آیا انہوں نے قانون کی عملداری کی کہ نہیں؟ وہ سرمایہ دار جس نے فیکٹری قائم کی تھی, وہ کس حد تک اکاؤنٹیبل ہے ٹورڈز دا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز؟ یہ ان کی ممبرشپ ہوتی ہے. تو یہاں پہ ایک مجموعی طور پہ ہم ایک بحران کا شکار ہیں. اس میں آپ کو سماجی بحران کہیں, اس کو اخلاقی بحران کہیں, تو اس میں قانون کی عملداری جب تک نہیں ہوگی, جب تک جس کو کہتے ہیں سرٹنٹی آف پنشمنٹ, یعنی یہ کسی کو یہ یقین نہیں ہوگا کہ مجھے سزا ملے گی قانون سے انحراف کی, اس وقت تک میرا خیال ہے کہ ہر قسم کے رویے یہاں پہ پنپتے رہیں گے, چاہے وہ جرگے میں قتل عام ہے, چاہے جو بلیسفیمی کا رمشا کا کیس ہوا تھا. کیا یہ جہالت نہیں تھی؟ اس جج کی جہالت نہیں ہے جو کہ اس سے کہہ رہا ہے کہ میں 5 لاکھ کا ذاتی مچلکہ آپ جمع کرائیں گے تو پھر آپ کی ضمانت ہوگی. مطلب شرم کی بات ہے کہ ایسے ملک میں ایک ایسے معاشرے کے ممبر سے, ایک ایسے سیگمنٹ آف سوسائٹی سے آپ 5 لاکھ کی ذاتی ضمانت مانگ رہے ہیں, جن بیچاروں نے کبھی 5 لاکھ کا سوچا نہیں ہوگا. وہ شرم آنی چاہیے تھی اس جج کو, جو کہ کہہ رہے ایک سمبولکلی آپ 5 لاکھ 5 روپے 10 روپے 50 روپے کا مچلکہ جمع کروا سکتے تھے. سو بنیادی طور پہ کافی کہیں خرابی ہے, سوچ میں خرابی ہے, آئی تھنک رول آف لا کی کمی ہے. ہمیں ان تمام چیزوں میں بڑے شدت سے غور و خوض کی ضرورت ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ایاز امیر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اگر مذہبی انتہا پسندی کی طرف آ جائیں تو یہ آپ نے افیکٹ بتایا, آپ نے اس کا کرونالوجی بھی ٹائم لائن کر دی کہ اس پوائنٹ سے آگے آیا. سر جسٹ گڈ پروپیگینڈا, ایک بریک کے بعد اس کے اوپر بات کریں گے کہ یہ ہوا تو پلاننگ, پیسے, اسٹریٹجی, لیکن واز اٹ گڈ پروپیگینڈا, اتنا اچھا پروپیگینڈا کہ اب وہ جاری ہے اور وہ ہمارے سوسائٹی کا ایک حصہ بن چکا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد سے, بیک وتھ یو آفٹر بریک.